ریشم زوجہ وقار کے خلاف مقدمہ ہو گیا. پتہ نہیں ریشم کون ہے، لیکن معاملہ بہت سنگین ہے. اس کے اوپر تو بات کرنی ہے، لیکن تحریک انصاف ایک جانب گرینڈ الائنس بنانے کے لیے موو فارورڈ کر رہی ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب اپنی اسی روش پر قائم ہیں. ان کا جو پریشر بلڈ کرنا مقصد ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ کچھ خاص لوگوں کو جو ہے وہ انڈر پریشر لا کر ان کو کیا مقصود ہے ان سے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے بشا بی بی نے یہ کہا تھا کہ میرے شوہر کی جان کو خطرہ ہے، 3 نام لیے تھے. عمران خان صاحب نے کہا میری بیوی کی جان کو خطرہ ہے، 1 نام لیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ انصاف کہاں ہو رہا ہے. تحریک انصاف تو انصاف کی دہائی دے رہی ہے، حالانکہ اس کو بڑا عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے، انصاف بھی مل رہا ہے، لیکن ان کی طرح انصاف کہیں اور بھی برس رہا ہے. اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو آج کے سینٹ الیکشن میں کیا ہوا، ہم نے کیا دیکھا، لیکن خود پی ٹی آئی کے بیک لوگوں نے کیا کیا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ. اور پھر آخر میں آپ کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک خبر بھی پیش کریں گے. ناظرین، مجھے آپ جانتے ہی ہیں، میں ہوں اعجاز احمد اور میں ولاگ کرتا ہوں نیا دور نیوز پر. آپ میرا ولاگ روزانہ دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اس کا شکریہ. آپ سے درخواست ہے کہ نیا دور نیوز کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن اور انسائٹ ملتی رہے. ناظرین، بات شروع کر لیتے ہیں ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. آج اعتزاز احسن صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے حوالے سے ایک درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے، اور پھر اس کو بیک کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ. پہلے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ کمیشن بنایا جائے، پھر کمیشن بنا تو وہ بیک کر گئے اس سے، اور پھر کہا کہ سو موٹو لے لیں. سو موٹو لے لیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کمیشن بنایا جائے. اور پھر اب چونکہ کمیشن کی جانب آ گئے، اعتزاز احسن صاحب پہنچ گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک 3 رکنی کمیشن بنا دیں. چیف جسٹس آف پاکستان کمیشن نہیں بنا سکتے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جو متعلقہ آرٹیکل ہے آئین کے، اس کے تحت یہ کمیشن حکومت ہی کو بنانا ہے. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ سو موٹو لے لیں. جب وہ سو موٹو لے کر کمیشن بنایا تو وہ کہتی ہے کمیشن بنائے. وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ حکومت کا کو ہی بنانے کا اختیار ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی اور سارے ادارے جو ہیں وہ حکومت کو رپورٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں وہ کمیشن قبول نہیں ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ چیف جسٹس سے ملے. اب وہ چیف جسٹس اگر 3 رکنی کمیشن کسی طرح بنا بھی لے تو پھر اس پر بھی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اعتراض تو یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب سے کیوں ملے چیف جسٹس آف پاکستان. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پرائم منسٹر ہیں یہ تو چوری کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے تو ہمارا ووٹ چوری کیا ہے. اب ایسی گنجلک صورتحال میں کیا ایسا کیا جائے؟ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، روزانہ مشاورتیں بھی ہو رہی ہیں اس پر کہ کیا ایسا کیا جائے کہ پی ٹی آئی مطمئن بھی ہو جائے. اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہینگ جو کہتے ہیں کہ وہ بھینس بھی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن وہ لگتا نہیں ہے. کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا یہ خیال ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا ہے والا معاملہ ہے. وہ بس اپنا دباؤ بڑھائے چلی جا رہی ہے. اور ادارے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے کے لیے مکمل طور پر فی الحال خاموش ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ اس پر سوچ رہی ہے. ہم نے آپ کو 2-3 روز پہلے جو بتایا تھا اس کی تصدیق اعظم ندیر تارڑ صاحب نے تو کر دی، لیکن اب حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے کہ کیا کریں. کیونکہ سو موٹو ایکشن تو ہو گیا، سو موٹو بینچ بھی بن گیا، کل صبح اس کی سماعت بھی ہے، لیکن اب اعتزاز احسن کی درخواست اس بینچ پہ جائے گی. پھر کیا بنے گا یہ تو کل پتہ چلے گا. تاہم جو میرا نقطہ نظر ہے ناظرین، وہ وہ میرا ذاتی نقطہ نظر نہیں ہے. نہ میری پی ٹی آئی سے کوئی سیاسی مخالفت ہے، نہ نون لیگ سے کوئی سیاسی ہمدردی ہے، نہ کسی اور کے ساتھ. میں صرف آئین اور قانون کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں ان کے پس پردہ کیا ہے ذرا اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس کے پس پردہ مجھے یہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آج پھر خان صاحب ڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میری بیگم کو جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے اور میرے پاس اس بات کے بڑے شواہد ہیں. اور پھر انہوں نے ایک نام لے لیا، حسب معمول آپ کو وہ نام پتہ ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جنرل ناصر منیر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میری بیگم کو زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ 3 دن پہلے بیگم کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کو مارنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر بیگم صاحبہ کا ایک بیان آ گیا، اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت اسپیسیفک چیزیں کہی ہیں. میں کوئی میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں،
میں نے کچھ لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے ذرا کچھ میڈیکل لوگوں ایکسپرٹ سے اس پر رائے لے کر دیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہارپک کا یہ جو باتھ روم کلینر ہوتا ہے، اور یہ ہارپک کا اشتہار دکھتا ہے ویسے تو مجھے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہارپک کے باریک باریک قطرے جو ہے وہ مجھے کھلائے گئے ہیں اور میرے کھانے میں ڈال کر دیے گئے ہیں، یا پینے میں ڈال کر دیے گئے ہیں، جو بھی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے، اور پھر انہوں نے بہت ایک ماہرانہ سی بات کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی تحقیق کی ضرورت ہے اور اس کی تصدیق کی ضرورت ہے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہارپک یا جو باتھ روم کلینر ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو آپ کے کھانے میں مل جائے تو آپ کی طبیعت 1 مہینے بعد خراب ہوتی ہے، پھر آپ کو پانی بھی کڑوا لگتا ہے، کھانا پینا کڑوا لگتا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، آنکھیں جلتی ہیں اور بہت کچھ انہوں نے کہا۔ اس دوران میں پھر عمران خان صاحب نے بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے چھالے پڑ گئے ہیں زبان پر، اور پتہ نہیں چہرے پر بھی غالباً انہوں نے کہا کہ میرے چھالے پڑ گئے ہیں، نشان پڑ گئے ہیں، کالے نشان۔ اب عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں، تو اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، وہ اس کے کوئی ڈاکٹر ہیں ان کے شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم، ان کا نام لیا ہے کہ یہ وہ ڈاکٹر عاصم کو بلایا جائے، ان سے میڈیکل کرایا جائے۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ اس کی درخواستیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے خاص ڈاکٹر پن پوائنٹ کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر پر کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے شوکت خانم کو، اب اگر شوکت خانم تو ان کے زیر اثر ادارہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کے بورڈ کے وہ ہیڈ ہیں، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، قائم بھی انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے گا، بہت اچھا ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شوکت خانم کے ڈاکٹر سے کرایا تو پھر حکومت کہے گی کہ جی یہ تو پھر آپ اپنی مرضی کی رپورٹ آپ لے لیں گے، کیونکہ شوکت خانم ہی وہ ادارہ ہے جہاں عمران خان صاحب زخمی ہونے کے بعد گئے تھے اور میڈیکو لیگل نہیں کرایا تھا، وہاں سے پھر بعد ازاں میڈیکو لیگل کرایا گیا شوکت خانم بلا کر۔ تو وہ وہاں تو شوکت خانم کی رپورٹ تو اس وقت بھی جو ہے وہ وہی جو کچھ بھی کہتے رہے تحقیقاتی ادارے، شوکت خانم کی رپورٹس اس کے برعکس تھیں۔ تحقیقاتی اداروں کو آج تک گولی لگنے کا ثبوت نہیں ملا، شوکت خانم میں تو وہ پلاسٹر بھی چڑھ گیا، کبھی سیدھی ٹانگ پہ چڑھ جاتا تھا، کبھی الٹی ٹانگ پہ چڑھ جاتا تھا، لیکن بہرحال اب وہ یہ کنٹروورسی جنریٹ ہو رہی ہے۔ اسی درمیان میں ناظرین ایک اور واردات پڑ گئی ہے۔ آج کوئی ریشم خاتون زوجہ وقار احمد، پتہ جو ہے وہ ہاف لکھا ہوا تھا، خط ملے ہیں 8 خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو۔ خط کھولے گئے تو آنکھوں میں جلن ہوئی، آنکھوں میں ایک آدھ 2 خط کھولے گئے تو اس کے بعد پھر فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا گیا اور پولیس کو بتایا گیا، اور ڈی آئی جی اور ڈی آئی جی صاحبات کو طلب کیا گیا، سی ٹی ڈی کے لوگوں کو طلب کیا گیا، ماہرین کو طلب کیا گیا، مقدمہ اس کا درج ہو گیا ریشم نامی خاتون کے خلاف۔ کون ہے، مقصد کیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 2 معاملات بڑے سنگین ہیں ناظرین۔ بشرا بی بی کا جو الزام ہے زہر دینے کا، یہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ پولیٹیکلی وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے عمران خان اس کو پولیٹیکلی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بنی گالہ میں اگر زہر دیا گیا تو بنی گالہ میں تو ان کے اپنے ملازمین بھی تو ہے، کھانا پینا تو یہ اپنے ملازمین کے ہاتھوں کھاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو پھنس سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنا سنگین الزام ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے بغیر اس کو اگر ان ٹچ چھوڑ دیا گیا تو پھر معاملات جو ہے وہ حکومت کے لیے خراب ہوں گے، ریاست کے لیے خراب ہوں گے۔ ان کا کیا ہے، سیاسی جماعت جو اپوزیشن میں ہوتی ہے، وہ ایک زمانے میں اکبر بگٹی صاحب جو ہے ان کو امریکی اڈے دکھائی دیتے تھے بلوچستان میں، پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، حیدرآباد تشریف لائے، اس کے بعد لاہور تشریف لائے، دونوں جگہ میں موجود تھا۔ پہلے وہ حیدرآباد جب آئے تو میں حیدرآباد میں تھا، جب وہ لاہور، پھر میں لاہور آ گیا تو وہ پھر لاہور پریس کلب میں آئے، تو میں نے ان سے دونوں بار یہ پوچھا کہ جی اب آپ کو وہ اڈے دکھائی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا چشمہ بدل گیا ہے۔ یعنی وہ پھر انہوں نے ایک سنجیدہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بہت کچھ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، اور یہی فلسفہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اختیار کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کیسی فلسفے کی روشنی میں وہ معاملات دیگرگوں ہو سکتے ہیں، ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اس کو بیک کر رہی ہے، ججز کا معاملہ جو ہے اس میں وہ اپنے مطلب کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن بہرحال ان الزامات کی تحقیقات کی بھی بہت ضرورت ہے، اور تاکہ اگر کسی نے دباؤ ڈالا تو اس کو بھی سامنے لایا جائے، اور نہیں ڈالا تو پھر جو الزام لگا رہے ہیں ان کو سزا دی جائے، چاہے وہ جج ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ غلط الزام اگر جج لگاتا ہے تو وہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ بہرحال ناظرین، اب اس معاملے کو ذرا ایک اور سمت لے کر جاتے ہیں کہ آج سینٹ الیکشن تھا، قومی اسمبلی میں الیکشن بڑے خوشگوار ماحول میں وہ میں نے دیکھا۔ میں نے ایک اور چیز محسوس کی، وہ اس پر کل بات کریں گے سیاسی ماحول کے حوالے سے، لیکن خیبر پختونخوا میں آج یہ الیکشن نہیں ہو سکا، کیونکہ
اسپیکر صاحب نے اجلاس ہی نہیں بلایا، اور پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کا راستہ روک دیا۔ مراد سعید اور آدم سواتی اور اس طرح کے 3-4 ٹکٹ دے کر تو انہوں نے 4 سیٹیں تو ویسے ہی انہوں نے ضائع کر دی تھیں، لیکن باقی سیٹیں بھی روک لیں۔ اس کا افیکٹ یہ ہوگا، اس کا افیکٹ لیگل کیا ہوگا اس پہ ہم کل بات کر سکیں گے، لیکن وہاں سینیٹ الیکشن نہیں ہو سکا۔ سندھ میں ہو گیا، فیصل وابڈا بھی جیت گئے، ایم کیو ایم کا بھی جیت گیا، پیپلز پارٹی نے اپنا ایک امیدوار ودرا کرایا، ساتھ پنجاب میں بھی ہو گیا، نون لیگ کے امیدوار جیت گئے۔ پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں بھی ہاتھ کیا اور پنجاب میں بھی ہاتھ کیا۔ وہ کیسے کیا؟ پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید، پی ٹی آئی کے لوگ بڑے نعرے مارتے تھے کہ جناب ہم ان کو جتائیں گے، وہ دونوں خواتین ہار گئیں۔ ایک جنرل سیٹ پر تھی، ایک شاید ٹیکنوکریٹ سیٹ پر تھی، دونوں ہار گئیں۔ اور اس کے بعد اسلام آباد، اور یہ انہیں پی ٹی آئی کے ہی بیک لوگوں نے اپنے ہی برج الٹے ہیں۔ اسلام آباد میں کیا ہوا؟ اسلام آباد میں رانا محمود الحسن جنرل نشست پر تھے، پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، ملتان سے ہیں۔ جنرل نشست پر انہوں نے لیے 224 ووٹ۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ پر جو تھے وہ تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے 222 ووٹ لیے۔ اسحاق ڈار کے جو مخالف تھے راجہ انصر صاحب، انہوں نے 81 ووٹ لیے۔ جو فرزند حسین صاحب تھے مخالف ان کے رانا محمود الحسن کے، انہوں نے لیے 79 ووٹ، 2 ووٹ سلپ ہو گئے۔ میں نے بعد میں علی محمد خان سے پوچھا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں ہو گیا کیسے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو تحقیقات کریں گے، انہوں نے کہا فرمایا کہ اب ہم لوگوں کے دلوں میں کیسے جھانکیں گے۔ تو ناظرین یہ سارا جو ہے وہ یہ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ خبر ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی 2 ووٹ اضافی لینے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن میں نے ادھر ارد گرد سے چیک کیا، یہ اصل میں سینٹ الیکشن جو ایک بڑا ٹرکی الیکشن ہوتا ہے، اس پہ پہلی اور دوسری ترجیح لکھنا ہوتی ہے۔ جب آپ وہاں گڑبڑ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا ووٹ ضائع ہو سکتا ہے۔ اور پنجاب میں غالباً پی ٹی آئی نے تیاری نہیں کی تھی اپنے لوگوں کو جتوانے کی۔ مرکز میں انہوں نے ہار جانا تھا، لیکن مرکز میں 2 ووٹ ان کے اس طرح سے پہلی ترجیح دوسری ترجیح میں شاید جانے کے بجائے 2 ووٹ ایک نشست پر سلپ ہو گئے۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو ناظرین۔ ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو ایک اور بات ہے وہ اس جانب بھی چلتے ہیں کہ پی ٹی آئی گرینڈ الائنس بنانا چاہتی ہے۔ عمر ایوب قائد حزب اختلاف ہو گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا، لیاقت بلوچ بھی تھے، محمود اچکزئی بھی تھے، مینگل صاحب بھی تھے، اور کئی لوگ وہاں موجود تھے، جو یہ راجہ ناصر عباس صاحب۔ اب پی ٹی آئی یہ گرینڈ الائنس بنا لے گی، لیکن یہ گرینڈ الائنس کتنا بڑا ہوگا گرینڈ الائنس، کیونکہ اس میں سائز ایبل صرف پی ٹی آئی ہے، باقی جماعتیں بس چھوٹی جماعتیں ہیں۔ اختر مینگل صاحب کے پاس 1 سیٹ ہے، محمود اچکزئی صاحب کے پاس 1 سیٹ ہے، یہاں 2 سیٹیں ان کے پاس بلوچستان میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ناظرین۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ٹیکنیکلی اب حکومت کے ساتھ آ گئے ہیں، کیونکہ آج انہوں نے حکومت کو ووٹ دیا ہے، تاہم وہ اس گرینڈ الائنس کا حصہ بن بھی جائیں گے تو بھی بہرحال وہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن جو سنجیدہ بات ہے ناظرین وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ معاملات کو جس جانب لے جانا چاہ رہی ہے وہ اس کے سیاسی فائدے کے لیے ہے۔ حکومت جو ہے وہ اس کو ریڈ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، اور اسی ناکامی کی وجہ سے جو ہے وہ اسے بعض اوقات سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج حکومت نے سینٹ الیکشن تو جیت لیا، لیکن اسے دیکھنا چاہیے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور کل کے بعد الیکشن ذرا اور سیٹ ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کل اگر وہ 3 رکنی بینچ بن جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ 3 رکنی بینچ اگر بنے گا تو ججز کو ضرور بلائے گا، چاہے وہ 7 رکنی سو موٹو بینچ ہو یا 3 رکنی کمیشن ہو۔ یہ فیصلہ ججز کو بلائے بغیر ہو نہیں سکتا، ججز کو بلانا پڑے گا۔ جب ججز کو بلائیں گے اس وقت پی ٹی آئی کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ ناظرین ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کیجیے۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔